اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک مستنا بسنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین۔ معزز ناظرین، ماہ مبارک رمضان کی ہر روز کی دعا اور اس کی مختصر شرح ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ آج ہم نے ماہ مبارک رمضان کی 25ویں دن کی دعا اور اس کی مختصر شرح ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ہم اس دعا میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہے ہیں، آئے اللہ آج کے دن مجھے اپنے دوستوں کا دوست قرار دے اور اپنے دشمنوں کا دشمن نیز مجھے اپنے نبیوں کے خاتم کی سنت قائم رکھ، اے نبیوں کے دلوں کی نگہداری کرنے والے۔ ہم اس دعا میں اللہ تبارک و تعالی سے اولیاء الہی سے محبت اور دشمنان الہی سے دشمنی کو سنت نبوی کے مطابق طلب کر رہے ہیں۔ پہلا مطلب اولیاء الہی اور ان کی صفات کے بارے میں ہے۔ قرآن میں اولیاء الہی کی صفات خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو اولیاء الہی وہ ایمان اور تقوی رکھتے ہیں، دوسرے وہ عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، تیسرے وہ سجدے میں گریہ وزاری کرتے ہیں، چوتھے جو اولیاء الہی ہیں وہ موت کی آرزو کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ روایات میں اولیاء الہی کی خصوصیت بھی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے واجبات کی ادائیگی کے ذریعے اور اسی طرح مستحب کاموں کی ادائیگی کے ذریعے سے میرے محبوب بندے قرار پا سکتے ہیں، اور جب میں اپنے بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام لیتا ہے، اور میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ راستہ چلتا ہے۔ لہذا اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، اور میں مومن کی روح قبض کرنے میں مردد ہوتا ہوں، اور اس کی موت میرے نزدیک ناپسند ہوتی ہے، کیونکہ میں مومن کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ ایک اور جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے داؤد نبی سے کہا کہ مجھے دوست رکھو اور میری مخلوق کے سامنے میرا ذکر کیا کرو۔ داؤد نے کہا، اے میرے پروردگار، ہاں میں خود تو تجھے دوست رکھتا ہوں، لہذا کس طرح تیری مخلوق کے سامنے تیری محبوبیت ظاہر کروں۔ اللہ نے کہا، میری عطا کردہ نعمات کا لوگوں کے سامنے ذکر کرو، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تو اس طرح تم ان کے سامنے میری محبوبیت پیدا کرو گے۔ روایات میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی کہ مجھے دوست رکھو اور مجھے میری مخلوق کے سامنے میری محبوبیت کو ثابت کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میرے نزدیک تو سب سے زیادہ محبوب ہے، لہٰذا میں کس طرح بندوں میں تیری محبوبیت پیدا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ان کے سامنے میری نعمات و احسانات کا ذکر کیا کرو، کیونکہ اس طرح وہ مجھے زیادہ یاد رکھیں گے۔ دوسرا مطلب محبوب الہی قرار پانے کے اسباب ہیں۔ آیات الہی میں محبوب الہی قرار پانے کے جو سبب ہیں، سب سے پہلی چیز عدالت ہے، دوسری چیز تقوی ہے، اور تیسری چیز توکل ہے، اور چوتھی چیز توبہ و طہارت، اور پانچویں چیز صبر ہے، جس کے ذریعے محبوب الہی آدمی قرار پا سکتا ہے۔
روایات میں محبوب الہی قرار پانے کے بھی سبب ذکر کیے گئے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو دوسرے بندوں کو نفع پہنچائے اور حقوق الہی کے ادا کرنے میں پابند ہو اور تمام نیک کام اس کے نزدیک پسندیدہ ہوں۔ دوسری روایت میں امالی شیخ صدوق میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو دوست رکھو جس نے تم لوگوں کو صبح و شام اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھے دوست رکھو اللہ کی محبت کی خاطر، اور میرے اہل بیت کو دوست رکھو میری محبت کی خاطر۔ ایک اور جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اپنی نسبت زیادہ محبوب نہ ہوں، اور میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں کی نسبت زیادہ محبوب نہ ہوں، اور میری اولاد اس کے نزدیک اس کی اپنی اولاد کی نسبت زیادہ عزیز نہ ہو، اور اس کے نزدیک میری جان اس کی اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ روایات میں نقل کیا گیا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے بھی اللہ نے میری اہل بیت کے ائمہ کی محبت کو عطا کیا، اسے دنیا و آخرت کی نیکی عطا کی، اور اس کے جنتی ہونے میں شک نہ کرنا، کیونکہ محبت اہل بیت کے نتیجے میں اسے 20 خصوصیات عطا ہوتی ہیں، 10 دنیا میں اور 10 آخرت میں۔ دنیا میں جو خصوصیات حاصل ہوتی ہیں وہ سب سے پہلا زہد ہے، دوسری چیز طلب علم کی چاہت ہے، تیسری چیز دین میں پرہیزگاری، پانچویں چیز عبادت میں رغبت ہے، اور اس سے مرنے سے پہلے توبہ ہے، شب زندہ داری میں نشاط ہے، لوگوں کے مال و منصب کو نظر میں رکھنا ہے، امر و ناہی کی حفاظت ہے، دنیا سے نفرت ہے، اور آخری اور 10ویں چیز سخاوت ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہیں جو آخرت میں حاصل ہوتی ہیں، ان میں سے وہ خصوصیت جو آخر میں حاصل ہوگی اور وہ بھی 10 ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے، دوسرا اس کے لیے میزان نہیں ہوگا، تیسری چیز اس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اسے جہنم سے برات حاصل ہوگی، پانچویں چیز وہ سفید چہرے والا اٹھے گا، بہشتی لباس پہنے ہوئے اٹھے گا، اسے اپنے خاندان کے سوا اپنے خاندان کے 100 افراد کی حق کی شفاعت حاصل ہوگی، اللہ کی خاص نظر رحمت اس پر ہوگی، نئی چیز بہشتی تاج پہنے ہوئے اٹھے گا، اور آخری چیز بغیر حساب و کتاب میں جنت میں جائے گا۔ لہذا خوش قسمت ہے میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے و اطاعت کرنے والے لوگ۔ اس کے علاوہ بحار الانوار میں مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے جابر میرے شیعوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ اے جابر جو اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے اور ہمیں بھی دوست رکھتا ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اسے ہماری محبت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس اور اس کی مختصر شرح۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اہل بیت و ائمہ اطہار کی محبت و مودت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔